جو حضرت موسیٰ تھے، اس زمانے میں فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ ان کے بچوں کو ذبح کر دیا، ان کے بچیوں کو اپنے گھر کی باندی و غلام بنا لیا، اور پورے بنی اسرائیل کو اس نے اپنے شکنجے میں لیا، بے پناہ اس نے ظلم کیا تھا۔ پوری تاریخ اہل ایمان جانتے ہیں کہ کیسے حضرت موسیٰ پر فرعون کے ماننے والوں نے ظلم کیا۔ نتیجتاً اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ تم اپنے ماننے والوں کو لے کر اپنے اس ملک سے باہر چلے جاؤ، اس شہر سے باہر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کی تاریکی میں اپنے جتنے حواریین تھے، جتنے انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان قبول کیا تھا، سب کو لے کر حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلے گئے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو دیکھا کہ سامنے دریا ہے، اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ اس کے ماننے والے جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو فرعون اپنے لشکر کو سرپٹ گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ کے تعاقب میں نکلا، ایک بڑا لشکر لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ پیچھے پلٹ کر دیکھے تو پیچھے فرعون کا لشکر، اور سامنے دیکھا دریا ہے۔ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے حضرت موسیٰ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے کہاں لا کر ہمیں پھنسا دیا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے، کیسے بچیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین۔ گھبراؤ نہیں، پریشانی کی بات نہیں، ان ربی سیہدین، بے شک میرا پروردگار مجھے راستہ بتائے گا۔ میں اپنی مرضی سے اس راستے پر نہیں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے تم کو لے کر نہیں نکلا ہوں، مجھے اللہ نے وہی بھیجی، حکم دیا تھا، تاریخ بھی بتائی تھی، میں اللہ کے حکم سے اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلا ہوں، اسی راستے پر چلا ہوں جس راستے پر اللہ نے مجھے چلنے کا حکم دیا۔ گھبرانے کی بات نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرا رب مجھے ضرور رہنمائی کرے گا، بھلائی دے گا، رہنمائی کرے گا، بچائے گا۔ جب موسیٰ کا فرعون کا لشکر قریب میں آ گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہاری زندگی کے لیے ایک معجزہ ہم نے بنا کر بھیجا، اس عصا کو تم دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس عصا کو، جو عصا موسیٰ مشہور ہے، وہ معجزہ جو ان کا تھا، وہ لکڑی پھینکتے تھے، لکڑی اژدہا بن جاتی تھی، وہ لکڑی ہر جگہ حضرت موسیٰ کی کام میں آتی تھی، جو عصا موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کا معجزے کی لکڑی۔ حضرت موسیٰ نے اس لکڑی کو سمندر پر مارا، جتنے قبیلے حضرت موسیٰ کے ساتھ میں تھے اتنے راستے سمندر میں اللہ نے بنا دیے، پانی رک گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس دریا سے پار کر کے دوسری جانب پہنچ گئے، اور جیسی دریا سے پار کر لیے اور اس جانب پہنچ گئے، اللہ نے پھر دریا کو حکم دیا، دریا کا پانی جیسے رکا تھا پھر وہ بہنا شروع کر دیا، مل گیا۔ فرعون جب قریب میں آیا تو فرعون کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا کہ اچھا، اپنے لشکر سے کہنے لگا کہ ہم پہلے تمہیں نہیں کہتے تھے کہ موسیٰ بہت بڑے جادوگر ہے؟ دیکھو موسیٰ نے اپنے جادو کے ذریعے سے سمندر میں پانی کو روک دیا، اور دریا پار کر کے موسیٰ ان کے ماننے والے دریا کی اس جانب چلے گئے۔ چونکہ فرعون بڑا غرور تکبر والا تھا، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کے جادو میں یہ تاثیر ہے تو میں تو خداؤں کا خدا ہوں۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں چھوٹا موٹا خدا نہیں ہوں جو مورتی بنا کر رکھ دی جائے اور لوگ اس کی پرستش پوجا کر لیں، میں ایسا ویسا چھوٹا موٹا خدا نہیں۔ قرآن کریم نے فرعون کے اس دعوے کو قیامت تک محفوظ کر کے فرمایا۔ فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، پارے 30 میں آیت ہے، فقال انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایسا چھوٹا موٹا خدا نہیں، میں بہت بڑا خدا ہوں، ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کے جادو میں اگر یہ تاثیر ہے کہ وہ دریا میں عصا مارتے ان کے لیے راستے بن جاتے، تو میں تو خداؤں کا خدا ہوں، میں بھی دریا پہ لاٹھی ماروں گا، میرے لیے بھی راستے بنیں گے۔ اس نے بھی غرور تکبر میں کہ دریا پر عصا ماری، اللہ نے اس کے لیے بھی راستے بنا دیے۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا میں اتر گیا۔ جب بیچ دریا میں آیا تب اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اب بہنا شروع ہو جا۔ دریا بہنا شروع ہوئی، فرعون کا پورا لشکر اس دریا میں غرقاب ہو گیا، اور غرقاب ہو کر پورا لشکر مر گیا۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا، اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، فرعون اگر ایک مرتبہ بھی مجھ پر ایمان قبول کر لیا دل کے گہرائی سے، میں اس کو اس ڈوبنے سے بھی بچا لوں گا، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ لیکن رب کی ربوبیت دیکھیے، رب کی رحمانیت دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ نے فرشتوں کو تیار رکھا، جیسے ہی یہ کہے گا کہ میں نے رب پر ایمان قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تیار ہوں۔
لیکن فرعون ڈوبتے وقت بھی تکبر کیا، غرور کیا، ڈوبتے وقت بھی اس نے یہ کہا انا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ڈوب رہا ہے، اگر ڈوبتے وقت بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب پر ایمان قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور اس کو بچا دیتا. لیکن ڈوبتے وقت بھی یہ کہتا ہے کہ انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان قبول کیا، کہ جس کو موسیٰ اور ہارون رب مانتے، میں تو نہیں مانتا ہوں. انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان قبول کیا، جو میرا رب تو نہیں ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. وہ فرشتے فرماتے ہیں جبرائیل اللہ کے نبی کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈوبتے وقت بھی وہ اللہ پر ایمان قبول کرتا تو اللہ اس کو بھی ڈوبنے سے بچا لیتے، اس کے بھی مغفرت فرماتے. لیکن ڈوبتے ڈوبتے بھی جس تکبر کیا. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649